ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ مارننگ پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں، لنک کو شیئر کریں، اداروں کو ضرور مضبوط کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، ایسا لگتا ہے مولانا جرجیس انصاری صاحب پر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ گرفتاریاں ستا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں مولانا جرجیس انصاری کے خلاف ایک اور متنازع بیان دینے کا الزام لگاتے ہوئے FIR درج کر لیا گیا، اور یہ بھی ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے شدید احتجاج کرنے کے بعد قانونی کارروائی کا مطالبہ کیے جانے کے بعد معاملہ درج ہوا ہے۔ اب کیا معاملہ ہوا؟ اب انہوں نے ایک پروگرام کے دوران کرشن بھگوان کو، جس کو بھگوان مانتے ہیں، شری کرشن کو، ہمارے ہندو بھائی، ان کو نمازی بنایا یا نمازی بتایا۔ پولیس کے مطابق مختلف ہندو تنظیموں کی شکایت پر لکھنؤ کے علاقے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ شکایت کنندگان کا الزام ہے کہ مولانا جرجیس انصاری کے بیان سے مذہبی جذبات مجروح ہوئے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ مولانا جرجیس انصاری کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس بیان میں کہ اگر مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی خدا کی عبادت کرتے رہے، اور اپنے بیان کے دوران شری کرشن کے حوالے سے بھی متنازع دعویٰ کر دیا کہ وہ بھی عبادت کرتے تھے، اور اس کو انہوں نے جوڑتے ہوئے، جیسے ایکسرسائز ہوتے ہیں، جیسے آج کل یوگا کو لے کر کے لوگ کبھی کبھی ملا دیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے نماز میں ہونے والے سجدہ، سجود، رکوع، قیام کے حوالے سے ایکسرسائز سے ملاتے ہوئے شری کرشن بھگوان جو ہے، جو وہ لوگ اس کے زمانے میں جو وہ پریکٹس کرتے تھے، اس کو ملاتے ہوئے نمازی بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جتنا بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، آج کل بھارت کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کا موازنہ کرتے ہوئے، ارے بھائی آپ کا جو ہے راستے میں نماز پڑھنا ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، آپ کی مسجدیں پسند نہیں آ رہی، آپ کی عبادتیں پسند نہیں آ رہی۔ ایک ٹیچر حیدرآباد میں اپنے نوٹ بک میں عام بھول ہو جاتی ہے، جس طرح دوسرے بچوں کو ہوم ورک دیتی ہے، نام پڑھے بغیر مسلم بچہ سمجھ کر کے ہوم ورک دے دیا تو اس پر بوال مچ گیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی سرزمین اس وقت اسی طرح کی ہموار ہے جس طرح پہلے تھی؟ یہاں تو نہ کرنے والوں کو بھی سزا دی جا رہی ہے، کہنے والوں کو تو زیادہ دی جائے گی۔ اور مولانا کو چاہیے کہ تھوڑا سا لگام لگائیں۔ فی الحال آپ تو جو ہے ضمانت پر ہیں، کبھی کی ویڈیو کو اٹھا کر کے اور اس کا بہانہ بنا کر کے آپ کے اوپر جو کچھ ہوا خود آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود جو ہے اس طرح کی چیزیں آپ موازنہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ لوگ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا وہ ہماری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ جو ہندو مسلمانوں کو ملانے کے لیے، یکتائی کے لیے دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ اس وقت یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے اور صرف اتنی بھی کوشش کرے کہ جو ہندو مسلمانوں میں امن قائم کرنے کے لیے ہم اس طرح کریں گے، تب بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت جس طرح کی ذہنیت میں فساد پیدا کرنے کی، عصبیت پیدا کرنے کی، نفرت پیدا کرنے کی، عداوت پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو آپ ناکام کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے جو خلیج بنائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، آئندہ بھی حکومت میں بنے رہنے کے لیے وہ خلیج بنی رہے،
اور اس خلیج کو توڑنے کی جو بھی کوشش کرتا ہے وہ ان کے نزدیک گنہگار مانا جائے گا، چاہے آپ صحیح بات کریں غلط بات کریں۔ پورے بھارت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خبریں کیا ہو رہا ہے۔ یہ 130 سالہ مسجد بنگال میں کبھی رن وے کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ نہ ہوئی، بی جے پی حکومت آتے ہی وہ مسجد جو ہے ان کو کھلنے لگے، اس کو ہٹانے کے فیصلے ہوئے۔ ہمارے بھارت میں نہ جانے کتنی بڑی بڑی یونیورسٹی کی کئی عمارتیں ہوں گی جو پلاننگ کمیشن سے کسی بھی طرح سے جو ہے پلان نہیں لے کر کی وہ عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن صرف مسلم یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے منصوبہ نہیں لیا اس کا ڈیزائن کا، اس لیے 38 عمارتیں گرا دی جائیں گی اعظم خان صاحب کی۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو غلطی، دوسروں کے لیے جو غلطی نہیں ہے وہ اگر آپ کریں تو وہ گناہ ہوگا۔ ایسی سچویشن میں اس وقت بھارتی مسلمانوں کی حالات ہیں، بالخصوص یو پی اور ہندی بیلٹ میں۔ وہی سلسلہ اس وقت دوسرے ہمارے ساؤتھ میں بھی پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں، لیکن حکومتیں بدلتی ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں۔ مغربی بنگال کی صورتحال دیکھ لیجئے گا، کھلم کھلا یہ کہتے ہوئے حملہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری حکومت ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ 2 مہینے میں کس طرح نقشہ بدل گیا، ٹی ایم سی کس طرح پاش ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں حکمت کو اور جو ہے سنجیدگی کو ہر چیز کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ مولانا جرجیز انصاری کے حوالے سے میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، نہتہ مسلمان مل رہا ہے بغیر کسی وجہ کی، اس کو مار رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بس تم مسلمان ہو، تمہارے سر پر ٹوپی ہے، تم داڑھی رکھے ہوئے ہو۔ اور ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی جو گرفتاریاں گجرات میں چل رہی ہیں اس میں گجرات کی اے ٹی ایس پولیس کے اس میں شک کس بنا پر کیا جائے گا، اس کی ایک لسٹ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ داڑھی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، آپ کی شباہت کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ یعنی اگر داڑھی ہے تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، کا جواز پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک چیزیں جو ہیں اندر پروسی گئی ہیں۔ خبر کو صرف خبر کے حساب سے سن کر، ہوتا ہے نا سیدھی بات والے لمبے بولتے ہیں، شارٹ میں سن کر کے چلے جاؤ، کیا فائدہ؟ جو خبریں ہم سے وابستہ ہوتی ہیں اس کے اندر کی جو ہے مثبت چیزوں کو، منفی چیزوں کو لے کر کے تبصرہ جب تک نہیں ہوتا وہ خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بالخصوص جو پرائم ٹائم میں دیتا ہوں وہ چاہے عالمی سطح کی ہو یا پھر ہمارے مقامی سطح کی، مسلمانوں سے، مساجد سے، ان سے ہونے والی تکالیف کے سلسلے میں یا ان کی کامیابیوں کے سلسلے میں اسی لیے دیتا ہوں، اس پر تبصرہ کرتا ہوں کہ خبر کو صرف خبر کے حد تک نہ سنیں، خبر سے ملنے والے وہ سارے پیغامات اور وہ ساری تنقیدیں، وہ ساری جو ہے تجزیہ ہم لے کر کے جا کر کے فیصلہ کر سکیں کہ ہم کس جانب کو جا رہے ہیں۔ لا یلدغ مؤمن بجحر مرتین، حدیث میں ہے سچا پکا مومن وہ ایک ہی سوراخ میں بار بار دھسا نہیں جاتا، یعنی کہ ایک غلطی وہ بار بار نہیں کرتا۔ جب سماج ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، پولیس ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، یہاں کی حکومتیں ہمیں آئینہ دکھاتی ہیں، یہاں کی پولیس انتظامیہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، عدلیہ کا نظام فیصلہ سنا کر کے ہمیں ہمارے اوقات بتانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کے اندر موجود سازشوں کو، ناپاک منصوبوں کو، اس کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو، اس کے اندر موجود منفی پیغامات کو یا مثبت کوئی چیز ہم اس سے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، تو پھر وہ اس خبر کا پہنچانا بھی بیکار ہے، سننا بیکار، میرا کہنا بیکار، اور ایک ویڈیو کے پیچھے 4 گھنٹے محنت کرنا بھی بیکار ہے۔ اسی لیے خبر کو خبر کی حد تک نہیں، اس خبر سے ہم کیا لے کے جا سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے میچور ہو سکتے ہیں، سنجیدہ ہو سکتے ہیں، کس طرح الرٹ ہو سکتے ہیں بدماش اور خطرناک سماج اور معاشرے سے، اور غلط طرح کے ہمارے خلاف ہونے والے منصوبوں سے ہم لوگ کس طرح الرٹ ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کے جانا ہی صحافت بھی ہے، اور یہی صحافت کا پیغام ہوتا ہے۔
ریل کے چکر میں فٹ فٹ دیکھ لیا، ہاں ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا چل رہا ہے۔ خبروں کو بھی ہم ایسے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں جیسے کہ ریل میں گانا سن کر کے 2 سیکنڈ کا بدل جاتا ہے، پھر دوسرا کچھ آ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو خبریں ہمیں پروسی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، بار بار بتائی جاتی ہیں، ایک ہی چیز بار بار دکھانے کی، وہ ہمارے خلاف کس طرح کی سازشیں بن رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، اور اس سے بچنے، اس سے الرٹ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے ناظرین گرامی، اب آئیے، ہم سے ہی وابستہ یہ بھی خبر ہے، وندے ماترم۔ وندے ماترم کی مخالفت کو کہیں توہین نہ سمجھ لیا جائے۔ گانے میں اگر آپ نے رکاوٹ ڈالی 3 سال قید کی تجویز ہوگی۔ قانون نہیں ہے، یہ جبر کیا جا رہا ہے، آپ کو آپ کے ایمان سے خالی کرایا جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے، جانے میں انجانے میں آپ کو کہنا ہوگا۔ مسلمانوں کے ایک طبقے کی جانب سے آئینی اور مذہبی بنیادوں پر وندے ماترم گانے سے گریز یا اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے۔ ایسے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس مخالفت یا کسی مخصوص صورتحال کو وندے ماترم کی توہین یا اس کی اجتماعی گائیکی میں رکاوٹ کے زمرے میں نہ شمار کر لیا جائے۔ مرکزی حکومت پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس میں ایک ایسا بل پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس کے تحت وندے ماترم کی توہین، بے حرمتی یا اس کی اجتماعی گائیکی میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنے پر 3 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں۔ یعنی کہ آپ کو شرکیہ اعمال کرنے ہوں گے، شرکیہ بولنے ہوں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس قانون کا مقصد وندے ماترم، جسے آزادی کی تحریک کی ایک اہم علامت قرار دیا جاتا ہے، اس کے احترام کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وندے ماترم گانے سے دوسروں کو روکے، تقریب میں خلل ڈالے یا اس کی توہین کرے تو اس کے خلاف فوجداری کارروائی کی جا سکے گی۔ آپ کے حلق کے اندر اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے شرکیہ بول۔ ناظرین گرامی، ادھر روہنگیا پناہ گزینوں کی تکالیف کم نہیں ہو رہی ہے۔ 2 کشتیاں خلیج بنگال میں ڈوب گئیں جس میں 500 سے زائد ہلاکتوں کی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ اگر یہ اعداد و شمار درست ثابت ہوئے، حالیہ برسوں میں روہنگیا مہاجرین کا یہ بدترین سمندری سانحہ ہوگا، جو بیک وقت اتنے بڑے تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ گنوا بیٹھیں گے۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ میانمار کے ساحل کے قریب خلیج بنگال میں روہنگیا پناہ گزینوں کی دو کشتیاں ڈوبی ہیں، ان میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ادارہ برائے مہاجرین اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان میں بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار جنگ زدہ ریاست راخائن سے روانہ ہوئیں۔ ان میں سوار زیادہ تر افراد روہنگیا مسلمان تھے، جبکہ بعض مسافر بنگلہ دیش کے کاکس بازار کے پناہ گزین کیمپوں سے میانمار پہنچنے کے بعد اس سفر پر نکلے تھے۔ بیان کے مطابق پہلی کشتی میں تقریباً 250 افراد سوار تھے، جو روانگی کے کچھ ہی دیر بعد لاپتہ ہو گئی، اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ دوسری کشتی جس میں تقریباً 280 افراد سوار تھے، 8 جولائی کو میانمار کے ایئرواڑی ساحل کے قریب سمندر میں ڈوب گئی۔ UNHCROIOM نے واضح کیا کہ ان واقعات اور ہلاکتوں کی تعداد کی باضابطہ تصدیق ابھی نہیں ہو سکی، تاہم دستیاب معلومات کی بنیاد پر انہیں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا شدید خدشہ ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، کئی برس گزر رہے ہیں، لیکن روہنگیا مسلمانوں کے لیے کہیں بھی راحت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور خبر جو اس وقت سرخیاں بٹور رہی ہے وہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بڑا سیاسی بل بورڈ نصب کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بری حالت میں لاش کو علامتی انداز میں کھلے تابوت کے اندر دکھایا گیا۔
اس بل بورڈ نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑے پیمانے پر دکھایا اور اس کی تصاویر ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ بل بورڈ تہران کے مرکزی علاقہ انقلاب اسکوائر میں نصب کیا گیا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس میں ٹرمپ کو سیاہ رنگ کے تابوت میں لیٹا ہوا دکھایا گیا، ان کے بال بکھرے پڑے ہیں، آنکھیں اور منہ بند ہے، جبکہ دونوں ہاتھ سرخ ٹائی پر رکھے گئے ہیں۔ تابوت کے دوسرے سرے پر ان کے پاؤں سیدھے اوپر کی جانب دکھائے گئے، جس سے ایک علامتی منظر پیش کیا گیا، اور بل بورڈ پر فارسی اور انگریزی زبان میں "وی ول کل ٹرمپ" ہم ٹرمپ کو قتل کریں گے جیسے نعرے درج کیے گئے۔ یہ تحریریں سیاہ پس منظر پر سفید رنگ میں لکھی گئی، جو ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی یاد میں منعقدہ تعزیتی تقریبات کے انداز سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ایران میں سرکاری بیانیے کے مطابق آیت اللہ خامنہئی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے آغاز میں مارے گئے تھے، اور اسی تناظر میں یہ بل بورڈ نصب کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ٹرمپ کو لے کر کے کس طرح کے خیالات اور ایران اور اسرائیل کو لے کر کے ایران میں ہیں وہ تو جگ ظاہر ہے۔ اب تو کھلم کھلا ان تمام چیزوں کو سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر جمعرات کو وائٹ ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیلی پرومپٹر آپریٹر کو بغیر تنخواہ والی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس پر وائٹ ہاؤس کے اندر کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن پیش گوئی مارکیٹ کالشی پر صدر کی تقریروں کو لے کر سٹہ بازی کرنے کا الزام ہے۔ یعنی کہ اب ٹرمپ کل کیا بولیں گے اور کیا جواب دیں گے، اس پر بھی سٹہ لگے گا، بتائیے۔ اور ٹیلی پرومپٹر آپریٹر شاید جو ہے اس کو لیک کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی تقریر لکھتے ہیں تو ٹیلی پرومپٹر پر ٹیلی پرومپٹر آپریٹر ہی اپلوڈ کرے گا۔ اب اس سے کچھ جانکاری حاصل کر کے سٹہ بازاری میں جو ہے سٹہ لگایا جاتا تھا کروڑوں کے ڈالرز۔ بتائیے کہاں کہاں کیسے کیسے سٹہ بازی ہوتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے۔ کمپنی کے انفورسمنٹ چیف نے بتایا کہ کالشی نے اس معاملے کے بارے میں وفاقی ریگولیٹر سے رابطہ کیا تھا۔ کالشی کی جانب سے حکام کو بتایا گیا ہے کہ صدر کی عوامی تقریروں میں کن باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس کے پورٹل پر سٹے بازی کی جا رہی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو اس صورتحال کی معلومات ہے، انہوں نے بدقسمتی اور شرمناک قرار دیا۔ لیویٹ نے صحافیوں سے کہا اس طرح کے معاملات سے متعلق وائٹ ہاؤس کے قواعد و ضوابط بہت سخت ہیں اور متعلقہ ملازم کو بغیر تنخواہ کی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں کچھ عرصے تک امن و سکون کے بعد ایک بار پھر بدامنی کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ میں آنے والی تازہ شدت سے خلیجی خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس بڑھتے ٹکراؤ اور سیکورٹی خطرات کے پیش نظر کئی طرح کی سیکورٹی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ اب ڈائریکٹوریٹ جنرل آف میریٹائم ایڈمنسٹریشن نے جہاز مالکان اور بھرتی ایجنسیوں کو سخت ہدایت دی ہے کہ اگلے حکم تک آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ہندوستانی ملاحوں کی تعیناتی بند کر دیں۔ ناٹیکل سرویئر اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل روی سنگھ سکروار کی جانب سے جاری ایک سرکولر میں کہا گیا ہے جہاز مالکان، جہازوں کی منتظمین اور بھرتی و تقرری خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اگلے حکم تک آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ہندوستانی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں، یعنی ہندوستانیوں کو مت بھیجیں، جان کا کوئی وہاں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ سرکولر میں بھی کہا کہ حالیہ دنوں میں موباسا، بی البحیہ، جی ایف ایس گیلیکسی، ایم ٹی ویدیان اور الرقیات جیسی تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملوں کے واقعات نے تنازع سے متاثرہ علاقے میں کام کرنے والے ملاحوں اور تجارتی جہازوں کے لیے کافی خطرہ بڑھا دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے ساری چیزیں اس وقت شامل کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک ویڈیو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ طلباء کا کس طرح سے اس وقت اسٹوڈنٹس کا احتجاج پورے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جنتر منتر پر جو ہے بڑے پیمانے پر کاکروچ پارٹی کی جانب سے احتجاجات جاری ہیں اور الگ پیمانے پر جاری ہیں، تو وہیں دہرادون میں راہل گاندھی بڑے پیمانے پر طلباء کو جمع کر کے ان سے دو بدو گفتگو کر رہے ہیں
ان کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، اور 20 تاریخ کو پارلیمنٹ تک، شاید جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے لوگ جمع ہو کر کے احتجاج کرنے والے ہیں۔ الگ الگ پارٹیوں کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، بالی ووڈ کے ہیروئن اور ہیرو سب لوگ اس وقت ایک ایک کر کے بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آندولن الگ ہی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ کیا شکل اختیار کرے گا 20 تاریخ کو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس دن پارلیمنٹ کا سربراہی اجلاس بھی شروع ہوگا اور اسی دن احتجاجات اپنی شدت کو پہنچیں گے، اس لیے کہ چندر شیکھر آزاد نے جب یہاں آئے تو انہوں نے صاف کہا، وانگ چک اگر چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر کے پارلیمنٹ تک صرف لوگ ہی لوگ ہوں، تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اتنے لوگ کو وہاں جمع کر کے دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد آج کانگریس کے بہت سارے نیتا بھی وہاں پہنچے وانگ چک کی جو ہے طبیعت پوچھنے کے لیے اور اس کا سپورٹ کرنے کے لیے۔ عام آدمی پارٹی کے نیتا پہنچ رہے ہیں اور سٹینڈ اپ کامیڈینز پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر بالی ووڈ کے رہنما بھی دھیرے دھیرے پہنچنے لگے ہیں، اور یوٹیوبرز جو مشہور ہیں جن کے فالوورز کی تعداد ملینز آف ملینز میں ہیں، وہ بھی سپورٹ کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ بلکہ اب تو جو ہے روزگار صرف طلباء ہی نہیں، طلباء کے ساتھ نہ ہونے والی اس ناانصافی کو دیکھ کر کے جو ہے اب باقاعدہ اپنے روزگار چھوڑ کر کے لوگ یہاں پر جمع ہونے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھارت میں ایک نئی انقلابی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور جن زی میں غصہ پایا جا رہا ہے، اور جب تک وہ وزیر تعلیم کو ہٹانے کا مطالبہ مکمل نہیں کیا جاتا مرکزی حکومت سے، شاید وہ وہاں سے ہٹنے والے نہیں۔ اور ایسا لگتا ہے مرکزی حکومت کی ضد کو دیکھ کر کے آج تک تاریخ گواہ رہی ہے کہ کوئی کتنے بھی احتجاجات کر لے، وہ مارا گئے ہیں اور زبردستی کسانوں کے احتجاج کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کے NRC کے احتجاجات کو جو ہے الگ طرح کی سازشیں کر کے اس کو ختم کروا دیا گیا، اور بھی نہ جانے کتنے الگ الگ آندولن ہوئے۔ اس میں جو مطالبے تھے، مطالبے تو پورے نہیں ہوئے، البتہ جو ہے آندولن کو لاٹھی کے زور سے، حکومت کے زور سے، فوجیوں کے زور سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اگر یہی غلطی مرکزی حکومت یہاں دہراتی ہے تو پھر شاید اس کا نقصان خود مرکزی حکومت کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جن زی ہے۔ یہ وہی جن زی ہے، یعنی نوجوانوں کا طبقہ، جب ان کے اندر ہوش آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مطالبات کو لے کر کے راستے پر نکلتے ہیں، تو وہی صورتحال بنتی ہے جو بنگلہ دیش میں ہوئی، وہی صورتحال بنتی ہے جو نیپال میں ہوئی، اگر ان کے جو ہے مطالبات نہیں پورے ہوتے۔ شاید اسی طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا، ایسے تبصرے کیے جا رہے ہیں، لیکن 20 تاریخ کا منظر یہ ہمیں کھلے الفاظ میں بتانے والا ہے۔